الکہف 57 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکر نصیحت کیا گیا بآیاتی آیات کے ذریعے ربی ہی اپنے رب کی فأعرض پھر اس نے اعراض کیا عنہا اس سے ونسی اور وہ بھول گیا ما جو قدمت آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے انا بے شک ہم جعلنا ڈال دیے ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے ان کے یفقہوہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے وَإِنْ اور اگر تدعوہم آپ بلائیں انہیں الی الہدیٰ طرف ہدایت کے فلن تو ہرگز نہیں یہتدوا وہ ہدایت پائیں گے اذن تب ابداً کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بیچ رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے بوجھ ہے گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہی رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے، یہ ہدایت سے بہت دور ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا بتانے کا بلانے کا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ جس سے متعلق آئے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ کنان کی جمع ہے پردے، وقرن بوجھ بہرا پن، یعنی جب کوئی شخص کسی کے سیدھے طرح سمجھانے سے کوئی اثر نہیں لیتا بلکہ جانتے بوجھتے ہٹ درم اور جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی واضح آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے کرتوتوں اور ان کے برے نتائج سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتا تو آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کے کان حق بات سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اسے سیدھی راہ کی طرف بلائے تو بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اس کی یہ کیفیت اگرچہ اس کے اپنے عمل سے پیدا ہوتی ہے لیکن خالق چونکہ ہر چیز کا مالک ہے اللہ ہے، اس لیے اس کیفیت کے پیدا کرنے کے فعل کو اللہ تعالی نے اپنی طرف گویا منسوب کر دیا۔ کسی کی نصیحت سننا بڑا ہی مشکل کام ہے، خاص طور پر اگر وہ نصیحت اللہ رب العزت کی ہو، وہ بات اللہ کی بات ہو تو ہمیں آج کل اور بھی زیادہ مشکل لگتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے جسے اللہ کی بات بتلائی جائے اور وہ منہ موڑ لے کہ میں مانتا نہیں ہوں، نصیحت تم اپنے پاس ہی رکھو۔ استغفر اللہ، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں نا آج،
اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں کر لیا ہو۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر رب نے غلاف چڑھا دیے، یعنی فرمایا کہ ہم نے دنیا میں ان کو سزا دی کہ ان کے دل بند کر دے، جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے ہی نہ دے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اپنے کانوں، اپنے دلوں کا چیک اپ کروانا ہوگا۔ آج ہمارے دل اور ہمارے کان جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس مقصد سے بڑے ہی دور جا چکے ہیں۔ بڑی فکر کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اصل پریشانی یہی ہے، یہ کوئی بڑی پریشانی نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اور یہ چیز سستی ہو گئی اور فلاں جگہ سیل لگی ہے تو اب کیوں نہیں لگی، پچھلے سال تو لگی تھی۔ مہنگائی ہو گئی، بجلی چلی گئی، نوکری چلی گئی، اللہ ایمان جا رہا ہے، آخرت قریب ہے، کیا جواب دیں گے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔